قال انی جاعلک للناس اماما، کہنے دیں گے، طرح طرح کی باتیں کریں گے آپ کے بارے میں، لیکن اللہ جل وعدہ لا شریک نے فرمایا کہ تم نے استعینوا بالصبر کے دامن کو تھامے رکھنا ہے۔ یار وہ شخص جس کے بارے میں ہمیں کچھ نالج ہی نہیں ہے، جس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا، تو اللہ جل وعدہ لا شریک جو اس پوری کائنات کا مالک ہے، ہم اس پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ اللہ جل وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو جب بھی تم کو کوئی مصیبت پیش آئے تم مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے۔ ناؤ ان اور سوسائٹی جب بھی کوئی مصیبت یا پریشانی پیش آتی ہے ہمیں، تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اللہ جل وحدہ لا شریک کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ مدد طلب کرنے کا صحیح طریقہ یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ جل وحدہ لا شریک نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ جب بھی تم مدد طلب کرو تو سب سے پہلے صبر کرو، اس کے بعد نماز کی طرف جاؤ، اس کے بعد میری بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہو۔ سب سے پہلی شرط اللہ جل وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمائی وہ صبر ہے، اس کے بعد نماز ہے۔ اور یہ صبر کرنا اللہ جل وحدہ لا شریک کے انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ جل وحدہ لا شریک کے کئی انبیاء، کئی واقعات ایسے ہیں جس میں اللہ جل وحدہ لا شریک کے جو انبیاء ہیں، جو نبی ہیں، وہ صبر کر رہے ہیں اللہ جل وحدہ لا شریک کی آزمائش پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کو جب آپ کی قوم نے آگ میں پھینکا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے بارگاہ میں تشریف لائے اور عرض کی کہ حضور حکم فرمائے، میں پورے کے پورے پہاڑ کو آپ کی قوم پر الٹ دوں گا۔ لیکن حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اللہ جل وحدہ لا شریک جس نے میری طرف اس آزمائش کو بھیجا ہے، اللہ جل وحدہ لا شریک وہ مالک کل کائنات مجھے دیکھ رہا ہے، اسے پتا ہے کہ میرا بندہ کس حال میں ہے، تو میں اس کی رضا پہ راضی ہوں۔ تو جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ جل وحدہ لا شریک کی آزمائش پر پورا اترے، استعینوا بالصبر کا دامن تھامے رکھا انہوں نے، پھر اللہ جل وحدہ لا شریک نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ جل وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہماری آزمائش پر پورا اترے، پھر ہم نے انہیں یہ انعام دیا کہ اللہ جل وحدہ لا شریک نے انہیں تمام تر قوم کا امام بنا دیا۔ یہ اللہ جل وحدہ لا شریک نے انہیں انعام دیا۔ اللہ جل وحدہ لا شریک نے شرط رکھی کہ جب تم میری آزمائش پر پورا اترو گے، استعینوا بالصبر کے دامن کو تھامے رکھو گے، تو میں تمہیں تمہاری لائف میں سکسیسفل کر دوں گا۔ لائف میں سکسیسفل ہونے کی پہلی شرط ہی اللہ جل وحدہ لا شریک نے صبر کا رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ کا واقعہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام آپ کو آپ کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، بازار مصر میں آپ کی قیمت لگی، زلیخا نے آپ پر الزام لگایا، آپ کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا، جیل کی اذیتوں کو سہا، برداشت کیا جیل کی اذیتوں کو، لیکن اللہ جل وحدہ لا شریک کے استعینوا بالصبر کے دامن کو تھامے رکھا، اللہ جل وحدہ لا شریک کے حکم کی پابندی کی، پھر اللہ جل وحدہ لا شریک نے انہیں یہ انعام عطا فرمایا کہ وہی یوسف جس کو اس کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا، وہی یوسف جس پر زلیخا نے الزام لگایا تھا، جس نے جیل کی سختیوں کو برداشت کیا تھا، وہی یوسف جس کی بازار مصر میں قیمت لگی تھی، اسی یوسف کو اللہ جل وحدہ لا شریک نے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ یہ انعام عطا فرمایا اللہ جل وحدہ لا شریک نے۔ یعنی کہ اللہ جل وحدہ لا شریک نے لائف میں کامیاب ہونے کی سب سے پہلی شرط صبر رکھی۔ لوگ آپ کو تانے دیں گے، طرح طرح کی باتیں کریں گے آپ کے بارے میں، لیکن اللہ جل وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ تم نے استعینوا بالصبر کے دامن کو تھامے رکھنا ہے۔ جو آزمائشیں میری طرف سے آئے انہیں بھی برداشت کرنا ہے، جو لوگ تمہیں کہیں انہیں بھی برداشت کرنا ہے، استعینوا بالصبر کے دامن کو تھامے رکھنا ہے۔ اللہ جل وحدہ لا شریک نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک ہر ایک مصیبت کے بعد آسانی ہے، ہر ایک مصیبت کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ جل وحدہ لا شریک کا وعدہ ہے، لیکن اس وعدے پر عمل اسی وقت اللہ جل وحدہ لا شریک کرے گا جب استعینوا بالصبر کے دامن کو تم تھامو گے، جب تم اللہ جل وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں شکر ادا کرو گے مصیبت کے وقت میں۔ یہ اللہ جل وحدہ لا شریک ہمیں درس دے رہا ہے، یہ اللہ جل وحدہ لا شریک کے انبیاء نے ہمیں درس دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام آپ کا ایک واقعہ ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں آئے تو آپ کی دوستی ہوگی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، تو آپ نے فرمایا کہ اے جبرائیل، مجھے اس کائنات میں جو اللہ جل وحدہ لا شریک کا سب سے محبوب بندہ ہے، سب سے عبادت گزار بندہ ہے، اس سے ملاقات کرواؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر فلسطین کے دور دراز کے علاقے میں چلے گئے، تو ادھر ایک شخص سے ملایا، اور اس شخص کی حالت کیا تھی کہ اس کے دونوں بازو نہیں تھے، اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے، لیکن
پھر بھی وہ اللہ جل وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہا تھا. تو حضرت یونس علیہ السلام آپ نے فرمایا اے جبرائیل میں نے تجھے کہا ہے کہ تو مجھے لے کے جا اللہ جل وحدہ لا شریک کے سب سے عبادت گزار بندے کے پاس، اور تم مجھے کدھر لے آئے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ نے عرض کی کہ حضور اللہ جل وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں اس وقت انبیاء کے بعد جس شخص کو اللہ جل وحدہ لا شریک نے اپنا محبوب بنایا ہے وہ یہ شخص ہے. اللہ جل وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں نبیوں کے بعد جس شخص کا مرتبہ ہے وہ یہ شخص ہے. تو اتنی مصیبتوں کے بعد بھی اللہ جل وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہا ہے، استعینوا بالصبر کے دامن کو تھامے ہوئے ہے. اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب ہم ٹریول کرتے ہیں جہاز میں، ہم جاتے ہیں، وی آل نو کہ پاسپورٹ کہاں پر چیک کروانا ہے، ہم نے اپنا لگیج جو ہے وہ کہاں سے ریسیو کرنا ہے، کہاں پر ہم نے دینا ہے، ہم نے انٹری کہاں سے کرنی ہے، ایون کہ ہمیں ہمارے پلین کی سیٹ نمبر کا بھی پتہ ہوتا ہے. لیکن جس جہاز میں ہم نے ٹریول کرنا ہے، جس پلین میں ہم نے ٹریول کرنا ہے، اس کے پائلٹ کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ ہوتا. جس شخص نے اس جہاز کو اڑانا ہے، چلانا ہے، اس شخص کے بارے میں ہمیں ایک چیز کا بھی نہیں پتہ ہوتا. ہمیں نہ اس کی ایجوکیشن کا پتہ ہوتا ہے، نہ اس کی ایکسپیرینس کا پتہ ہوتا ہے، نہ اس کی ایج کا پتہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا ہمیں اس کے بارے میں. لیکن ہم جہاز میں جا کر اپنی سیٹ پہ ریلیکس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور ہمارے مائنڈ میں یہی بات ہوتی ہے کہ یار پائلٹ ہے، وہ جہاز کو اڑا رہا ہے، پلین کو اڑا رہا ہے پائلٹ، تو ہمیں اس پر ٹرسٹ ہے، یہ ہمیں ہماری منزل مقصود پر پہنچا دے گا. ہم ریلیکس ہو کر ایک پلین میں بیٹھ جاتے ہیں. یار وہ شخص جس کے بارے میں ہمیں کچھ نالج ہی نہیں ہے، جس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا، ہم اس پر اتنا ٹرسٹ کر رہے ہیں. تو وہ خالق کل کائنات جو فرما رہا ہے واللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پر قادر ہوں، واللہ عزیز الحکیم، میں ہر چیز، واللہ عزیز الحکیم، بے شک میں عزت والا حکمت والا ہوں، واللہ غفور الرحیم، بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں. وہ اللہ جل وحدہ لا شریک جس نے اس پوری کائنات کو بنایا، جس نے اس شخص کو بنایا جو ہمارا جہاز چلا رہا ہے، جو ہمارا پائلٹ ہے، اس شخص پر ہم اتنا ٹرسٹ کر رہے ہیں. وہ اللہ جل وحدہ لا شریک جو اس پوری کائنات کا مالک ہے، ہم اس پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے. جب ہمیں کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو کیا ہم اس کے بارے میں یہ نہیں سوچتے کہ اس میں اللہ جل وحدہ لا شریک کی کوئی حکمت ہوگی؟ ہم اس کے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتے کہ یار ابھی ہمیں یہ مصیبت آئی ہے، بعد میں شاید ہمیں آسانی بھی آ جائے. تو یہ سوچنا ہم پر لازم ہے، ہم پر فرض ہے استعینوا بالصبر کے دامن کو تھامنا. اللہ جل وحدہ لا شریک نے قرآن میں حکم فرمایا، استعینوا امر کا صیغہ فرمایا، اور علماء کرام فرماتے ہیں جہاں پر امر کا صیغہ آ جائے وہاں پر مراد ہوتی ہے فرض کی مراد ہوتی ہے. یعنی اللہ جل وحدہ لا شریک ہمیں حکم دے رہا ہے کہ استعینوا بالصبر کے دامن کو تھامو مصیبت کے وقت.